انبیاء اور ان کی اقوام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوئے ان کو ذکر کیا ہے۔ اس پارہ مبارکہ میں سورہ انبیاء بھی مکمل ہے، سورہ حج بھی مکمل ہے۔ سورہ انبیاء کا آغاز اس بات کے ساتھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا حساب و کتاب قریب ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو ہم سے جدا ہوئے کچھ 1400 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے، اور ماہرین جو بتلاتے ہیں ابھی مزید سینکڑوں سال ہیں، واللہ اعلم۔ تو دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو فرقان حمید میں ہمیں اعلان بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ حساب قریب ہے۔ اب اس حساب سے مراد جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رنج کیا کرتے تھے، علم میں ڈوب جایا کرتے تھے، جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا، قبر کا تذکرہ ہوتا، وہ فوری رونا شروع کرتے تھے، ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ جو ایک دفعہ مر گیا اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا، وہ قیامت کا انتظار نہ کرے کہ قیامت بپا ہوگی اور وہاں پہ حساب و کتاب ہوں گے، وہاں پہ ترازو لگیں گے، وہاں پہ میزان عدل قائم ہوگا، وہاں پہ اعمال کو ناپا اور تولا جائے گا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، جس کی آخری سانس آ گئی، جس کے پاس فرشتہ آن پہنچا، اس کا جزا و سزا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں کا تو اس سے قبل بھی شروع ہو جاتا ہے، جس کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، لقینو، ان کو تلقین کیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بھی جو مرض الموت میں ہے نا اس کے پاس بیٹھ کے کو پڑھ لا الہ الا اللہ، اونچی پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات بیماری کی شدت ایسی ہوتی ہے، بیمار کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، اتنے میں اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کا معاملہ خراب ہو گیا۔ جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کی آخری زبان سے نکلنے والی بات یہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر مرض الموت میں ہے نا کوئی، اس کے قریب بیٹھ کے لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے رہیں، اس کے بھی کانوں میں آواز پہنچتی ہے، وہ بھی ممکن ہے پڑھ لے، اس کی آخرت سنور جائے۔ تو بات یہ چلتی ہے کہ حساب و کتاب قریب ہے، یہ قیامت بھی قریب ہے، اور یہ مرنا بھی قریب ہے، اور انسان کی جو قبر ہے یہ بھی انسان سے کچھ دور نہیں ہے۔ انسان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میں قبر سے کتنا سا دور ہوں۔ ہمارے درمیان جب کوئی ہم میں سے نہیں رہتا تو کتنا سا وقت گزرتا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے، ایک بیٹا، اس کے والد، ان کا انتقال ہوا تو 5-7 منٹ گزرے، مجھے کہتا ہے جی ابو نے کہا کی کرنا ہے، بھئی اب ان کی قبر کہاں پہ بنانی ہے۔ 5-7 منٹ بھی گزرے ہوں گے، اکیلا اکیلا وہ بیٹا، اور اس کو اپنے والد کے متعلق یہ غم، اور یہ فطرتی عمل ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ حساب و کتاب قریب ہے، اور عین ممکن ہے کہ انسان کا حساب تبھی شروع ہو جائے جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بے بسی دیکھے کہ اس کے پیروں کی طرف سے، اس کے پیروں کے انگوٹھوں کی طرف سے جب روح کو نکالا جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں اس روح کو نکلتا ہوا دیکھتی ہیں، اور انسان نے اگر بد اعمال کیے ہیں تو فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں، اللہ اکبر، تو لوں لوں، اور انسان کا جو ایک جسم کا ایک ایک ذرہ ہے وہ لرز اٹھتا ہے، تو انسان کا حساب تو تبھی شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی آنکھیں جب اپنی بے بسی کا تماشا خود دیکھتی ہیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں،
تو پیغمبر نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کسی میت کے پاس پہنچو اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو بند کر دو. وجہ کیا ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, پھٹی کی پھٹی رہ گئی. انسان نے اپنی بے بسی کا تماشا خود دیکھا کہ میں نے ساری زندگی بڑوں کو للکارا تھا, لیکن آج میرے ساتھ کیا معاملہ اور ماجرا بنا. رب جلیل بھی فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب قریب ہے, وہم فی غفلت معرضون, انسان ہی ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ رب جلیل کے ہاں جو یہ ایام ہیں, رب جلیل کے ہاں یہ جو دن اور رات کے نظام ہیں, ہمارا 1000 سال بنے تو رب جلیل کا ایک دن بنتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنا محاسبہ, اپنی تیاری رکھنی چاہیے ہر وقت, ہم وقت تیار رہنا چاہیے. اس کے بعد رب جلیل نے انبیاء پر جو آزمائشیں آئی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مشرکین آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ بے بنیاد ہے, اور جو شرک ہوتا ہے یہ بے بنیاد ہوتا ہے. اور یہ بھی بات برحق ہے کہ جو اسلام مخالف سرگرمی ہوتی ہے وہ بھی بے بنیاد ہوتی ہے, اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا, اس بات کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوتی. جو یہ بات کر رہا ہوتا ہے اسے بھی معلوم ہوتا ہے, اور جو بات سن رہا ہوتا ہے اسے بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ اسلام مخالف سرگرمی کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے, توحید کا, آخرت کا, رسالت کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے کہ ذکرکم, یہ تمہارے درمیان نصیحت ہے. اس کے بعد پھر دلائل توحید ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی جنگ کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے, جو کچھ اس کے درمیان ہے, یہ کھیل کود کا سامان نہیں ہے. انسان سمجھے کہ اتنی لگژری لائف ہے, میرے پاس اتنا جو ہے وہ مال و متاع ہے, میرے سرکل کے اندر بڑے اچھے اچھے قسم کے لوگ ہیں, میرے رابطوں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے افسر ہیں, اور میرے ہاتھ میں شب و روز لاکھوں روپیہ رہتا ہے, میں سرکولیشن کرتا رہتا ہوں, 10 لاکھ آ رہا ہے, 20 لاکھ جا رہا ہے, 50 لاکھ آ رہا ہے, سارا دن یہ میرا جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے. رب جلیل نے فرمایا یہ کوئی بے بنیاد اور کھیلنے والا نظام نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ جو کھیل کود کا سامان ہم نے پیدا کیا ہے. اور رب جلیل نے آگے فرمایا اگر ہم نے یہ کھیل کود کا سامان ہی پیدا کرنا ہوتا ہم کچھ اور کام کر لیتے. یہ کھیل کود کا سامان نہیں ہے, یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے, یہ پانی کا بلبلا ہے, اس میں کسی بھی وقت پھٹ جانا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو انذار فرمایا ہے, ان کو ڈرایا ہے, پھر فرمایا ہے کہ شرک بے دلیل ہے, یاد رکھو یہ جو زمین ہے یہ اللہ کے سوا اس کا کوئی والی نہیں ہے. اگر رب جلیل کے سوا یہاں پہ کوئی اور بھی حاکم ہو لفسدتا, تو یہاں پہ جو ہے وہ فساد برپا ہو جائے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, رب جلیل کی ذات پاک ہے ان اوصاف سے جو تم بیان کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی آفاقی دلائل کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد مظاہر تخلیق کا ذکر ہے, پہاڑوں کی تخلیق کا ذکر ہے. اس کے بعد رب جلیل نے موت و حیات کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو مشرک تھے یہ 100 طرح کے اعتراضات کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے, کسی مرد کے لیے ہم نے ہمیشگی والا معاملہ نہیں رکھا, اس کو ہمیشہ قائم رکھنے والا معاملہ نہیں رکھا. افإن مت فهم الخالدون, آپ مر جائیں گے تو کیا یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی نہیں ہمیشہ رہنا. قرآن کریم ایسی اللہ کی کلام ہے, ایسی اللہ کی کتاب ہے, اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک جملہ 1400 سال پہلے والے اصحاب کے دور کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے, آج کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. قیامت کی صبح سے پہلے پہلے والے جو ایام ہیں, قیامت تک جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق کو ریلیٹ کرتا ہے. اللہ اکبر.
تو یہاں سے یہ بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان جو ہے اپنا محاسبہ خود رکھے، جو للکار رہا ہے، جس کو للکارا جا رہا ہے، دونوں نے نہیں رہنا۔ اخلاقیات پہ شریعت نے بڑا زور دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر پیچھے جتنی سورہ آل عمران کے اندر جتنی بڑی صورتیں ہیں، اخلاقیات پہ بہت زور ہے۔ انسان کو اپنا آپ جو منوانا ہے اس کی نفی کی گئی ہے، عبادات کا ویسا حکم نہیں ہے، اخلاقیات پہ بہت زور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے جلد باز ہے، اس میں جلد بازی پائی جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اس میں جلد بازی ہے۔ دوسرے مقام پہ الفاظ ہے عجولا، یہ جلد بازی بڑی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مذاق اڑاتے تھے، استہزاء بناتے تھے، ٹھٹھا بناتے تھے، ان کو کہا گیا کہ باز آ جاؤ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بار بار آ کے سوال کرتے تھے کب وہ عذاب آنا ہے، کب وہ جو ہے وہ آسمان سے پتھر اترنے ہیں، کب وہ آسمان سے جو ہے وہ ہمارے لیے مصیبتوں کا نزول ہونا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کہنے والی ذات پیغمبر کی ذات ہو، کہنے والی ذات صادق و امین ذات ہو، کہنے والی ذات وہ ذات ہو جس کو پورے کا پورا مکہ رشتہ دینے کے لیے آیا تھا کہ آپ ہم سے رشتہ لے لیں، کس مکے کی جو ہے وہ خاتون کا وہ کہتے ہیں ہم اس کی آپ کے ساتھ شادی کرا دیتے ہیں۔ اس پیغمبر نے ان کو جب اللہ کے خوف سے ڈرایا تو آگے سے ابو جہل نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں اگر آپ سچے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اندازہ کیجیے اللہ اکبر۔ اس لیے جو انسان ہے اس کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی فیصلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہیے، دور اندیشی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو خردل ہے، ایک ذرہ ہے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں سورج کی روشنی میں بعض اوقات آپ کو سورج کی تھوڑی سی شعاع کے اندر روشنی کے اندر بہت سارے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں اس ذرے کا بھی جو اس قدر بھی جو انسان کا عمل ہوگا نیکی والا بدی والا، اس کو بھی تولا اور ناپا اور ماپا جائے گا۔ اور یہ جو کیلکولیشن ہے یہ ہماری سمجھنے کے لیے ہے، ہماری سمجھ کے مطابق ہے۔ رب جلیل کے لیے پیمانے اور ہیں، رب جلیل نے جس انداز سے ہمارے اعمال کو ناپنا اور تولنا ہے، اللہ اکبر، بڑا سنگین معاملہ ہے، انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا امتحان اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ ذکر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ہیں اور بقیہ ان کے جو ہم نوا ہیں وہ مورتی کے ارد گرد دائیں بائیں ہو کے بیٹھے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جناب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اور ان کی قوم سے کہا ما هذه التماثیل، یہ کیا تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، عاکفون، ان کے ارد گرد جمع ہوئے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے ہم نے اس پہ جو ہے اپنے والدین کو، ماں باپ کو پایا ہے، ہمارے والدین بھی یہ کچھ کرتے تھے۔ تو یہاں سے اگر ہم اس بات کا اندازہ کریں، ہم مسلمان صرف اس لیے تو نہیں ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان۔ خود سے ایک سوال کیجیے، کیا ہم صرف اس لیے تو مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان تھے اور ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے؟ اگر ہم نے حق کو پہچاننے میں آج کے دور میں کچھ تگ و دو نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان حادثاتی طور پہ مسلمان ہے۔ اگر یہ حق کو پہچاننے کے لیے آج کوشش و کاوش کرتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعی حق کا متلاشی ہے۔ اگر یہ کہیں اور بھی اتر جاتا تو انسان اپنی ہدایت اور خود کو کامیاب کرنے کے لیے یہ اسلام کی طرف پلٹ آتا، واپس لوٹ آتا۔ تو رب جلیل نے فرمایا کہ جناب ابراہیم نے جب اپنے والد سے اور ان کے دائیں بائیں والوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہنے لگے ہمارے تو باپ دادا یہ کچھ کرتے آئے ہیں، ہم بھی یہ کچھ کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر. تو جناب ابراہیم نے جو ہے وہ توحید کی دلائل ان کے سامنے رکھے کہ رب جلیل کی ذات کی طرف لوٹو. وہ ذات وہ ہے فطرہن، جس ذات نے زمین و آسمان کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا. فطرہن، سب سے پہلے تخلیق فرمایا. اس کے بعد جناب ابراہیم نے بڑا سمجھایا، وہ نہ باز آئے. بالآخر وہ اپنے کہیں مشغول تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہی معروف واقعہ کہ ان کے جتنے بت تھے وہ توڑ دیے، گردنیں اڑا دی، اور جو سب سے بڑا تھا نا اس کے کندھے پر جو ہے وہ کلاڑا رکھ دیا، یا جو بھی وہ معاملہ تھا، جس طرح بھی انہوں نے جس کے ساتھ بھی سارا معاملہ کیا وہ رکھ دیا. جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ جی یہ کس کا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے، وہ اس طرح کر کے باتیں کرتا ہے ہمارے خداؤں کے بارے میں، اسی کا کام لگتا ہے. انہوں نے کہا جی لاؤ بلاؤ. آئے. قال بل فعلہ کبیرہم، جناب ابراہیم سے سوال کیا. ان کا یہ تو اس کے بڑے سے پوچھو نا کس نے کیا یہ. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جی جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا بت ہے نا اس نے کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے. یہ ساروں سے بڑا یہ ہے نا، تم ان کو پوچھتے ہو، ان کے دائیں بائیں ہو کے بیٹھتے ہو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کا یہ سب سے بڑا ہے، اس سے پوچھو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے سوال کرو اگر یہ بولتا ہے، اگر یہ بولتے ہیں نا ان سے سوال کرو. جناب ابراہیم نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا ہماری جانوں پہ ظلم ہو گیا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ہی ستم ہو گیا ہے. کہنے لگے ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے. اللہ اکبر. پھر جناب ابراہیم نے کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم، تمہارے لیے تو تف ہے، افسوس کا مقام ہے. کہتے بھی ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، کہتے بھی ہو کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو اب ریزہ ریزہ بھی اور پارا پارا پاش پاش بھی کیا جا چکا ہے، پھر بھی ان کے دائیں بائیں ہو کے بیٹھے ہو. تمہارے لیے تو تف ہے، اور ان کے لیے جو تم اللہ کے سوا جنہیں جنہیں تم پکارتے. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں. اللہ اکبر. ان بدبختوں نے کہا کہ اچھا اگر تم نے اس طرح کرنا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ. کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم. اندازہ کریں آپ، جو انسان شرک کرتا ہے نا اس کا دماغ کیسا بند ہوتا ہے، شرک کرنے والے کا دماغ کیسا بند ہوتا ہے. کہنے لگے قالوا، سارے کے سارے کہنے لگے حرقوہ، ابراہیم کو جلا دو. پہلا کام کیا کرو؟ جلا دو. وانصروا آلہتکم، یہ جو ہمارے معبود اور الہ ہے نا ان کی مدد کرو. لوجیکلی کیا سمجھ آتی ہے؟ جو جس کو انسان خدا اور رب کہتا ہے مدد تو اس سے لینی چاہیے، مدد تو وہ کرتا ہے. اب ہم کہتے ہیں الہ العالمین ہمارے رب العالمین ہیں، ہمیں جو چاہیے وہ ذات الہیہ سے لیتے ہیں، رب جلیل ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بدبخت مشرک کہنے لگے ہم اپنے الہوں کی، ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں گے. کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے. اور جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ جلائی تھی، بعض تفسیروں میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اس قدر اونچی آگ جلائی کہ وہ جو آسمان میں شعلے اٹھے، کوئی آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ جو آگ سے گزرتا تو وہ بھون کے فرائی ہو کے اس آگ میں آ جاتا. اور بعض تفاسیر میں تو یہ بھی ملتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا نا، کوئی بڑھیا بیمار ہو جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا، اس نے یہ نظر ماننی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں نا، اس قدر اتنی لکڑیاں میں جمع کر کے وہاں پہ دے کے آؤں گی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے. ایسی آگ کا انہوں نے بندوبست کیا. پیغمبر ہے وقت کا، وقت کا پیغمبر ہے، خلیل اللہ ابراہیم ہے، بڑھاپے میں بیٹا بھی ذبح کر کے دکھایا. اللہ اکبر. اب اس کو جلانے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو رب جلیل نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا انعام رکھا. اب ظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ جیسی کرنی ویسی بننی. ان کے معبودوں کو
توڑا، ان کے جو بت تھے ان کو نقصان دیا، انہوں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ آج کے دور میں آپ کو کوئی کہے کہ آپ صالح ہیں، کردار ادا کریں، آپ کہیں کہ اس نے ایسے کیا اس کو ایسے کرو۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس پاداش میں ابراہیم کو آگ میں ڈالو، آگ میں ڈالا گیا۔ رب جلیل نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلاما سلامتی والی بھی ہونا۔ مائنس میں ٹمپریچر چلے جائے تو پھر کیا کریں گے؟ رشیا میں اور کتنے یہ جو ممالک ہیں کس قدر مائنس میں -50 تک ٹمپریچر بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب جلیل نے فرمایا کونی بردا و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں ہاتھ پاؤں بندھے تھے نا، وہ رسیاں جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا، رب جلیل کے ساتھ جو ہے وہ للہیت والا جو انسان کا ایک رشتہ ہے وہ اس قدر مضبوط۔ تو رب جلیل نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس کے بعد جناب لوط علیہ السلام، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب نوح، داؤد و سلیمان، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور جناب نوح علیہ السلام نے جب رب جلیل کو پکارا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ رب جلیل نے فرمایا ہم نے نوح کی بھی مدد کی، اس کی بھی دعاؤں کو قبول کیا۔ داؤد و سلیمان کے آگے واقعے کا ذکر ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے یہ دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹا ہیں، ان کے پاس ایک فیصلہ آ گیا کہ جی ایک کھیت ہے تو ایک انسان کی بکری ہے، جس کی بکریاں ہیں اس نے کھیت والے کا جو ہے وہ نقصان کیا ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ آیا، جناب داؤد نے فیصلہ کیا کہ جی جس کی بکریاں ہیں اس نے نقصان کیا کھیت اس کو دے دو۔ جناب سلیمان علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ درست معلوم نہیں ہوتا، تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ اظہار کیا اس بات کے ساتھ کہ بھی آپ اس وقت تک یہ کھیت بکریوں والے کو دے دیں جب تک بکریوں والا اس کھیت کو واپس اس کی حالت پہ نہیں لوٹا دیتا۔ جب وہ فصل اس حالت تک ہو جائے گی تو وہ اس سے وہ کھیت واپس لے لے اور بکریوں سے اس قدر وہ فائدہ اٹھا لے، ان کے دودھ سے، باقی معاملات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہ دی وہ ہوا پہ دی، وہ جنات پہ دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جناب ایوب نے رب جلیل کو پکارا، اے اللہ کریم مجھے ضر پہنچا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ اور مختلف تفاصیل میں ملتا ہے کہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی بیماری پہنچی تھی، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی بیماری آئی تھی، اور بعض تفاصیل میں ملتا ہے کہ انگلیوں کی جو پورے ہیں یہ بھی جھڑ گئے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے قبل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی بادشاہت بھی دی ہوئی تھی، مال و دولت بھی دی، ہر طرح کی فراوانی اور آسائشیں تھیں، لیکن جب بیماری آئی بڑی ہی آزمائش رب جلیل کی طرف سے مضبوط آزمائش آئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب اسماعیل کا، جناب ادریس کا، جناب ذوالکفل کا، ان کا اعلان ہے کہ کل من الصالح کل من الصابرین، سارے کے سارے صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا انجام ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کا ذکر کیا ہے، مشرکین کو ڈرایا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ تسلی رکھیے، تشفی رکھیے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، سورہ حج میں جو اس کا آغاز ہے وہ اس بات کے ساتھ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت عظیم ہے، بڑا دردناک ہے، بڑا ہلا دینے والا ہے۔
اس کے بعد مناظر قیامت کا ذکر ہے کہ اس دن جو حمل والیاں ہوں گی وہ اپنا حمل گرا دیں گی اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے اور انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو قیامت والے دن جہنم میں داخلے کا جو ایک پیمانہ اور ریشو ہے، بعض حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جناب آدم سے کہیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے دکھاؤ، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے بات سنی، بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، بڑا رنج پہنچا کہ یہ کیا معاملہ اور کیا ماجرا بنے گا۔ بالآخر اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں تسلی اور تشفی دی کہ امت محمدی میں سے سب سے کم ہوں گے، اور ایک حدیث میں جس طرح ملتا ہے کہ ایک بیل ہو، سیاہ بیل، اس کے اوپر ایک حصہ دبا سفید ہو، ایک سفید بیل ہو تو سیاہ دبا ہو اس پہ، اتنے سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں امت محمدی میں سے ہوں۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ جو برا کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اللہ باجرنا زندہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین توحید کو جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے، منافقین کو انذار کیا گیا ہے، جہنم کا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے، پگھلتے ہوئے عذاب اور ہتھوڑوں کا اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ہتھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظرنامے کے ساتھ ساتھ جنت، جو اہل جنت ہوں گے ان پر جو انعامات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کو ریشم کے لباس ملیں گے، ان کو سونے کے کنگن ملیں گے، ان کو ہیرے جواہرات ملیں گے، ان کو باغات اور پھلوں والی زندگی ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کعبے کی تولیت کا جو استحقاق ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ جو مکہ ہے، یہ سواء عاکف فیہ والباد، یہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ باہر سے آنے والے ہیں، سب کے لیے یہ برابر کا مکہ ہے، برابر کا حرم ہے، سب اس کے برابر کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کا ذکر فرمایا ہے، قربانی کا ذکر فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ رب جلیل کو جو پہنچتا ہے وہ نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، اس ذات کو تمہارے دل کا ڈر اور خوف پہنچتا ہے۔ یہ جتنی بھی انسان جو ہے وہ تصویریں اور سوشل میڈیا پہ تشہیر کرتا پھرے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے وہ کروڑوں لگائے کسی کام کے نہیں ہے۔ اگر حیثیت صرف دبلے پتلے سے جانور کی تھی، گزارا مزارا تھا، رب جلیل کی رضا کے لیے اتنا سا بھی کر لی، اللہ کریم بڑا اجر دے گا۔ اللہ کریم کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی آفاقی دلائل ذکر فرمائی ہے، معاندین نبوت کو انذار کیا ہے، اس کے بعد نبی کو تسلی دی ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے درمیان ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ بس یاد رکھو جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے، عزت والی روزی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کا ذکر کیا ہے، عبادات کا ذکر کیا ہے، دعوت جہاد کا ذکر کیا ہے، معبودان باطلہ جو ہیں وہ بے حق ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناشکری جو ہے اس کو شرک کے ساتھ اور شکر گزاری کو توحید کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جنہیں تم مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، ان سے اگر مکھی کچھ چھین کر لے جائے، یہ تو اس سے اتنا سا واپس نہیں لے سکتے، تم ان کو
رب اور الہ اور معبود کا درجہ دیتے ہو؟ رب جلیل فرماتے ہیں۔ اور آج کی جو سائنس ہے، آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس نے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام پر حق ہے، آج بھی پر حق ہے، ہزاروں سال قبل اور ہزاروں سال بعد بھی حق ہے، یہ ہمیشہ حق ہی رہے گا۔ لیکن آپ کی میری سمجھ کے لیے آج کی سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایک جو مکھی ہے، مکھی یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا حشرات میں سے ایک اللہ کی تخلیق ہے کہ اس کا نہ تو کھانے والا معاملہ ہے، یہ کھاتی کچھ نہیں ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے چوسنا ہے، سب کرنا ہے اس نے۔ اگر تو کوئی تر چیز ہے تو یہ وہاں سے جو ہوتا ہے چوس لیتی ہے۔ اگر خشک چیز ہے، اس نے اس چیز پہ آ کے بیٹھنا ہے، اپنے آپ سے ایک لعاب سا، ایک مادہ سا نکالنا ہے، جتنی سی اس کی خوراک کو ضرورت ہے اتنا سا اس نے اسے لینا ہے اور اس کو سب کر لینا ہے۔ تو رب جلیل نے فرمایا جن کو تم رب اور الہ اور معبود کہتے ہو، یہ تمہارے کھانے میں سے کچھ لے جائے تم تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، اور کہنے کو یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہی ہمیں دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب جلیل نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی ویسے قدر نہیں کی، رب جلیل نے اس قدر نوازا، اور انسان نے کیا کیا کہ جو کمزور ہے اس کے سامنے جھک گیا، جو اللہ کے سوا، جو اللہ نے جس کو تخلیق کیا اسی کے سامنے جھک گیا۔ جب وہ نہیں تھا تب دنیا کو آباد کرنے والا اور دنیا کو رزق دینے والا، دنیا کو بیٹے دینے والا اور دنیا کی جو ہے پریشانیاں دور کرنے والا کون تھا؟ جب وہ نہیں تھا، جس کو تم دستگیر کہو، جس کو تم داتا کہو، جس کو تم گنج بخش کہو، جس کو تم جو ہے وہ غریب نواز کہو، جس کو تم بیٹے دینے والا کہو، جس کو تم جو ہے بارشیں برسانے والا کہو، جس کو تم جو ہے وہ سمندروں کے پانیوں کے اندر جو ہے پکارو، جب وہ نہیں تھے تو تب زمین کے اوپر کون والی تھا، کون دینے والا تھا، کون لوگوں کی ہمنوائی کرنے والا؟ رب جلیل ہی کی ذات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی جو صورتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور آخری بات کا اختتام اس بات کے ساتھ ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اسی کے ساتھ جڑ جاؤ، منسلک ہو جاؤ، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مددگار ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ ذات تمہاری مدد کرنے والی ذات ہے، وہی تمہاری والی ہے، وہی تمہاری جو ہے مشکل کشائی کرنے والی ذات ہے۔ اسی بات کے ساتھ 17ویں پارے کا اختتام ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مزید آسان انداز سے قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔